بات آخر میں کہہ دوں کہ میں نے یہ رپورٹ پڑھی، خلافت راشدہ کانفرنس 3 محرم کو ہوئی، مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب کی سرپرستی میں واحد حدیث علماء آئے تھے، اس کی رپورٹنگ میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہم چاروں خلیفوں کو مانتے ہیں، جو ایک خلیفے کو بھی نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ بالکل غلط فتویٰ، جھوٹا فتویٰ ہے یہ، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ خلیفوں کو ماننا دین کوئی نہیں ہے، کوئی مانتا ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا، اسلام سے کیوں نکل جائے گا؟ کتنا جاہلانہ فتویٰ آپ لوگوں نے دیا۔ آپ سے تو مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اچھے تھے، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے والد نے اس پر پوری کتاب لکھی، اس کا نام لکھ دیا اور کہا سن لو، ہمارے نزدیک حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت قطعی طور پر صحیح دلائل سے ثابت ہے کہ واقعی وہ امت کے چنے ہوئے امام تھے، مگر جو اس کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے نہیں، شروع سے جھگڑا پڑ گیا۔ کچھ لوگوں کو شک ہو گیا، حضرت علی ان کا گروہ ناراض ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ بعد میں انہوں نے صلح کر لی، وہ کہتے ہیں صلح نہیں کیا حالات کی مجبوری سے وہ چپ ہو گئے، اس لیے یہ بات پڑ گئی جھگڑے میں۔ اب ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، پڑھنے کے قابل فتویٰ، تو ایسے فتوے نہیں دینے چاہیے، اور دینا ہے تو یہ فتویٰ پھر حکیم جو ہے نا فیض عالم صدیقی، جس کی کتابیں آپ کے لیے آپ تورات اور انجیل ہے، آپ سب مولویوں کے پاس ہوئی ہیں، سارے جو آج کل خطبے دے رہے ہیں ان کے گھر میں جا کر دیکھ رہو، حکیم صاحب کی کتاب کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو بخاری شریف کو کہتا ہے کہ گپوں کی کتاب ہے، بخاری کھٹے مارتا رہا، اس ظالم کو صرف یزید کی محبت میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم کہہ دیں نا کہ بخاری کی یہ روایت کمزور میں صحیح بخاری کی روایت، اس ظالم نے علانیہ کہا کہ کھٹے ماری اور جھوٹ بولتا رہا بخاری، اس کو ہضم کر رہا کہ اس نے سیدنا یزید کو چکا۔ اب اس نے کہا خلافت راشدہ کتاب لکھی پڑھی میرے پاس، کہہ رہی کوئی خلیفہ نہیں، چوتھا بھی نہیں ہے۔ اس کا دور فتنے کا زمانہ تھا، اس وقت مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں تھا، فتنے میں گزر گیا جنگوں میں، بعد میں چوتھا خلیفہ حضرت معاویہ۔ دو فتویٰ اس پر، حلال زادے نے کہہ دو کہ حکیم فیض عالم کافر ہے اور اس کی کتاب میں جلا دو، پھر سارا سرمایہ تو تمہارے پاس وہ ہے۔ کیوں نادانی کی بات، میں نہیں کہتا وہ کافر، کوئی بات نہیں، وہ غلط کہتا غلط ہے، مگر کافر ہونا آسان ہے۔ کافر ہوا ہے وہ نامراد جس نے علانیہ کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ سرحد کوئی پار کرے گا پھر کافر ہوگا۔ خلیفوں کو مانتا کوئی، میں بھی مانتا، بسم اللہ نیک تھے، اگر کوئی نہیں مانتا اس کو مغالطہ کیوں کافر ہو جائے گا؟ فقہ اور حدیث کی کتاب میں اگر موقع آیا اس پر بھی لیکچر دوں گا کہ یہ چیزیں لوگوں کو کافر نہیں کرتی۔ بھائی بندو، اب عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے کفار ڈٹے ہوئے ہیں، شام، ایران، عراق، پاکستان، ایک ہو جاؤ، چھوڑو یہ سنی شیعہ کی بحثیں۔ جب آئے وہاں لوگ بغداد میں تو یہی تھا کہ ایک دن محلہ کرخ میں سنی گھس گئے، شیعوں کو مار رہے ہیں، ایک دن شیعہ گھس گئے ان کے کانوں کو آگ لگا رہے ہیں، آ گئے پھر تتاری، انہوں نے نہیں پوچھا کون ہے سنی کون ہے، سب چھری کے نیچے نہ گئے، 12 لاکھ آدمی ذبح کر دیا انہوں نے۔ پھر ٹھیک ہے، توبہ کرو ان باتوں سے، ایک ہو جاؤ، اور جو یہ شرارتی باتیں کرتا اس کی زبان گدی سے نکال دو کہ اللہ کے بندو پہلے ہم تھوڑی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، کیوں ہمیں لڑاتے ہو؟